بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یزید کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ایک پیچیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی مختلف آراء ہیں۔ یاد رہے، یزید بن معاویہ کے دور میں اسلامی تاریخ کے انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سر فہرست کربلا کا واقعہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کون تھا، اس کی حکمرانی میں کون سے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یزید کے بیٹے کی رائے اس کے بارے میں کیا تھی۔ ان ساری تفصیلات کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید کا مکمل نام یزید بن معاویہ تھا۔ یزید کا نسبت نامہ اس طرح ہے: یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حر بن اموی بن مشکی۔ یاد رہے کہ یزید خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یاد رہے کہ یزید کی پیدائش 645 عیسوی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام مسوم تھا، وہ شام کے قبیلے کی ایک مسیح خاتون تھیں۔ ناظرین، یزید وہ بدبخت شخص تھا جس کے دور میں نواسے رسول حسین ابن علی اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حسین ابن علی کا سر مبارک یزید کے دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اسی نے ہی حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ ابن زید کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جب حسین ابن علی کا سر مبارک اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی تاریخ کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی کے دوران کعبے پر پتھر برسائے گئے۔ یزید نے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد 30 سال کی عمر میں خلافت سنبھالی۔ ناظرین، یزید کے انجام کے متعلق بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یزید کس درجے کا فاسق شخص تھا۔ مختلف مکتبہ فکر کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یزید نے بانی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور ان کی لد اور پیشاب سے سخت بو پھیلتی رہی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ مکہ، مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین کو بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ کعبہ شریف پر پتھر پھینکے گئے، غلاف کعبہ جلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ پیارے نواسے اور اہل بیت کو 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پیارے نواسے پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے۔ سر مبارک، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا۔ اہل بیت کو قید کر لیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، اس سے بڑا فساد اور ظلم اس دنیا میں کیا ہوتا جو اس بدبخت یزید نے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، یزید کا انجام کیا ہوا، ہم آپ کو اس کے انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا اور اسلام سے ہٹنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطان پر 9 عمر لونڈوں کے حکمران بن کر بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروہ بن حقول جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مروہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کے خاندان میں سے کچھ نادان اور بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کے سمیت دیگر اصحاب کرام کو بھی اپنی بیعت کرنے کو کہا، جو بالآخر سانحہ کربلا کا موجب بنا۔
یزید کربلا میں امام حسین اور اہل بیت کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ واقعہ کربلا بہت بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر بہت بڑا دھبہ ہے، اور شام کے دربار میں اہل بیت کے ساتھ سلوک اس حکومت کا بہت بڑا داغ ہے۔ بعد میں سانحہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑی تو یزید نے مکہ اور مدینہ میں بہت سارے صحابہ کو شہید کرا دیا، اور واقعہ ہرا کے دوران مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی، خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے یزید کو زنا، شراب کا عادی اور ترک نماز کرنے پر اس کو فاسق اور فاجر قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شراب میں دھت رہنے کی وجہ سے وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی لیے مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی اور سختی سے منع کیا کہ کوئی اس کو امیر المومنین نہ کہے۔ ناظرین، ہم آپ کو آگے جا کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تابعین، محدثین اور علماء کرام کا یزید کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا کیا انجام ہوا، اس کی موت کیسے عبرتناک تھی۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ہی موٹا، بدنما، بری عادتوں والا، فاسق اور فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بدماشیاں ایسی تھیں کہ بدماشوں کو بھی شرم آئی۔ اس ملعون نے مکہ مکرمہ اور مدینہ کی بے حرمتی کروائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اس نے محرمات کے ساتھ نکاح اور سود کو حلال قرار دے دیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یزید کی، اس کی عبرتناک موت کی۔ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے ہم آپ کو مشہور روایت کے متعلق بتاتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید ایک انتہائی ہلاکت انگیز اور موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی وجہ سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح یہ فاسق تڑپتا تھا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا۔ امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیٹے کی خود ساختہ چیخ نکلی، اور ذلت اور حقارت سے اپنے باپ کو کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون اور دھبے لگے ہیں میں ان کو نہیں لے سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھ کو محفوظ رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون سے بھری گئی ہیں۔ یہ بات سن کر یزید تڑپنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے اس کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی وجہ سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی چیختا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ اس تڑپ کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش سے ایسی ہولناک بدبو آتی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ناظرین، حسن بصری سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید کا دل کیونکہ اس ناپائیدار دنیا میں سرشار تھا، اسی لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے کو قتل کر کے خون ناحق سے اپنے آپ کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کے لیے اس نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ 64 ہجری کو ربیع الاول کی شام شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں شیطانی حکومت کر کے مر گیا۔ اب آپ کو یزید کے بارے میں تابعین اور علماء کرام کی باتیں بتاتے ہیں جو یزید کے حوالے سے مشہور ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گی، یہاں تک کہ اس کو جو پہلا شخص تباہ کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن 60 ہجری میں تم لوگ اللہ کی پناہ مانگنا، اس وقت حکومت احمق لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔
یزید کے بارے میں تابعین کے اقوال ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ یزید نے محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا اور شراب پینا اور سود کو حلال کر دیا۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ناظرین، اس بارے میں ہمارا آپ سے سوال ہے کہ یزید کو لعنتی کہنا چاہیے کہ یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کومنٹس میں لکھیے۔ یزید پر لعنت کے حوالے سے چند اقوال ملاحظہ کیجیے۔ امام جلال الدین سید متوفی 911 ہجری میں فرماتے ہیں کہ لعنت ہو امام حسین علیہ السلام کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر۔ اسی طرح امام ربانی الفسانی سن 1043 ہجری میں فرماتے ہیں یزید لعنتی اصحابہ کرام میں سے نہیں، جو کام اس بدبخت نے کیا ہے وہ کافر فرنگی بھی نہ کرے۔ یزید بن معاویہ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا، اسی لیے اس نے اس کی اچھی تربیت کے لیے ایک اچھے استاد کا اہتمام کیا تھا جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، لیکن یزید کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ جب یزید کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا، اس نے سوچا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ معاویہ بن یزید کی عمر 20 سال تھی۔ معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت پر بیٹھا اور اپنے باپ کی شرمناک حرکتوں کا جائزہ لیا۔ اس نے سوچا کہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم رکھوں یا اپنے آپ کو اس ہولناک تخت سے دور رکھوں۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا اور اس کا فیصلہ اس کے استاد کی تعلیمات سے ہوا جو اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھیں۔ اس نے مسجد میں حکومت کے عہدیداروں کو اکٹھا کیا اور مسجد کے ممبر پر خود بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تقریر میں خدا کی حمد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی اپنی دوستی کا توق تمہارے گلے پر ڈالوں گا۔ میں اپنی بیعت تم لوگوں سے اٹھاتا ہوں، آپ لوگ جس کو چاہیں حکمران چن لیں، میں اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ یزید بن معاویہ نے کہا کہ جو بدبختی اس خلافت سے میرے باپ نے لی ہے وہ میں نہیں لوں گا اور اپنے آپ کو اس گندی خلافت سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ممبر سے نیچے آ گیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت میں استاد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر اس کا استاد اس کی تربیت اچھی نہ کرتا تو معاویہ بن یزید بھی اپنے تخت سے فائدہ اٹھاتا، تباہی مچاتا جب عمر بھی 20 سال تھی، اپنی ہر خواہش کو پوری کرواتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان حق کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ یزید کی بدبختی تھی کہ اس نے دنیا کے لیے آخرت کو ٹھکرا دیا اور اس کے بیٹے نے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت لے لی۔